بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ سورۃ البروج ہے، مکی سورت ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان جو برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے یوم موعود، اس دن کی جس دن کا اولین اور آخرین کو جمع کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے شاہد اور مشہود کی۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے، ان پر لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے، ہلاک کیے جائیں خندق والے۔ کون سے؟ النار ذات الوقود، جنہوں نے ان خندقوں کے اندر بہت ساری آگ جلا کر خوب ایندھن بنایا۔ اذ ہم علیہا قعود، اور پھر ان کی سنگ دلی یہ کہ وہ اس خندقوں کے کناروں پر بیٹھے رہے اور مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ جو کچھ ظلم و ستم ایمان والوں پر کر رہے تھے وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ قسموں کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ لکھا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی کہیں قسم وغیرہ آتی ہے کہ اس سے اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ازمنہ اور امکنہ ہیں، یعنی زمانے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، اور جتنے بھی جگہ ہیں، دنیا ہے، برزخ ہے، آخرت ہے، ان سب کا مالک اور مختار، ان پر حکمران، ان سب پر حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ یہ بتانا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی ستاروں کی قسم کھائی جاتی ہے، کبھی آسمان برجوں والے کی، کبھی زمانے کی، کبھی قیامت کی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، کیونکہ آخری سپارے میں بہت ہیں۔ اسی طرح والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اس کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ ان سب سے یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، یہ جتنے زمانے ہیں، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، یہ سب بھی، اور کائنات میں جو بھی جگہ ہیں، وہ زمانہ ہو، وہ قیامت ہو، وہ دنیا ہو، وہ آخرت ہو، ان سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے آگے سرنگوں ہیں۔ ان کو بطور دلیل کے لایا جاتا ہے، شاہد کے، کہ ان کی یہ احوال خود بتا رہے ہیں ہم اللہ کے محکوم ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے قسم کھائی آسمان برجوں والا۔ برج ستاروں کو بھی کہتے ہیں، جیسے دوسری جگہ قرآن میں والسماء ذات الحبک، قسم آسمان کی جالی دار، یعنی ستاروں کی وجہ سے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ جالی ہے، ہاں جی، وہ چمکتے ستارے اس کے اندر اللہ نے لگا دیے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔
برج ستارے، بڑے بڑے ستارے یا برج کہ اللہ نے آسمان کو کے اندر فرشتوں کے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، قلعے، برج کا معنی قلعے، کہ اللہ نے جس طرح دنیا میں ہوتی ہے ایک ریاست، اس کے قلعے ہوتے ہیں تاکہ کوئی دشمن کہیں سے سرحد پار کر کے اندر نہ آ سکے۔ اس طرح اللہ نے کائنات کے نظام کے لیے، کیونکہ کائنات کا سارا نظام اوپر سے چل رہا ہے، عرش الہی سے یہ نظام چل رہا ہے، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی کاہن، کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے اس حدود میں داخل نہ ہو، اس کے لیے اسباب کی دنیا میں اللہ نے فرشتوں کا بھی پہرا لگا رکھا ہے۔ اور والسماء والطارق میں اسی کا ذکر ہے کہ جب کوئی شیاطین نبی اسلام کے پیدائش سے پہلے یہ آسانی سے اوپر جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور فرشتے ان کی جو ذمہ داریاں ان کو دی جاتی تھیں اس کے بارے میں وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے، اور یہ ان کو سن لیتے تھے، اور وہ آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے۔ کاہن 150 اپنی طرف سے ملا کر پھر دنیا میں اعلان کرتے تھے یہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ تو ان کی ذمہ داریاں تھیں فرشتوں کی، ان کی ڈیوٹیاں تھیں، اور یہ ان کی باتیں سن کر کہتے تھے لو جی ہم تمہیں غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ نبی اسلام کی پیدائش کے ساتھ اللہ نے یہ سلسلہ روک دیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ اوپر جانا چاہتے ہیں تو ان کو اوپر سے آگ برستی، النجم الثاقب، اور یہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی کوئی ایک بات جو اللہ نے خود ہی یہ راستہ چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگوں کا پتہ لگے کہ کاہنوں کی بات پر کون چلتا ہے اور نبی کی بات پر کون چلتا ہے۔ ایک بات جو اللہ چاہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، وہ لا کر کاہنوں کو دے دیتے ہیں، کاہن اس میں 150 اس کے مطابق آگے پیچھے رکھ کر اس کو برابر سرابر کر کے لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر وہ اپنی طرف سے جھوٹ نہ ملائیں، جو کچھ انہوں نے فرشتوں سے سنا ہے جنات نے، وہ اگر ان کو بتایا گیا ہے اور وہ آگے بتائیں تو وہ وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کہا ہے۔ کیوں کہ وہ فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں، وہ انہوں نے ایک بات سن لی ہوئی ہے جو اللہ نے خود ہی نہیں چاہا کہ یہ راستہ روکا جائے، کہ اسی سے مومن اور کافر کا پتہ چلتا ہے۔ نبی نے فرمایا کاہن کی بات کی تصدیق نہیں کرنی، وہ ہمارے سامنے بھی ایسا ہو جائے، وہ اب کہے اور وہ کام ہو جائے، ہم کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تیرے اندر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی شیطانیت ہے جس کی وجہ سے یہ باتیں، غیب کی باتیں بتانے کا تو دعویٰ کر رہا ہے۔ جو شخص بھی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیبی باتوں کا پتہ چلتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں، وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو والسماء ذات البروج، آسمان جو برجوں والا ہے، ستاروں والا ہے، یا آسمان جس پر فرشتوں کے پہرے ہیں تاکہ کوئی شیطان وہاں تک پہنچ نہ پائے۔ اور بروج راستوں کو بھی کہتے ہیں، سورج کے چلنے کا ایک راستہ ہے جو وہ 365 دن میں پورا کرتا ہے، اپنے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک راستہ دیا ہوا ہے، اس راستے پر وہ چلتے ہوئے پورے سال میں 365 دنوں میں وہ پورا کرتا ہے۔ مطلب اس سب کا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ کہتے ہیں یہ آسمان بھی میرے قبضے میں ہے، یہ سورج ستارے بھی میرے قبضے میں ہے، یہ فرشتے بھی میرے حکم کے تابع ہیں، پوری کائنات میرے قبضے میں ہے، میری مٹھی میں ہے۔ میرے دسترس سے، میری قدرت سے اور میرے علم سے کوئی شخص باہر ہو نہیں سکتا۔ جائے گا کدھر؟ اس آسمان سے نکل کر تو نہیں جا سکتا۔ یہ سورج جہاں جہاں تک پھیل رہا ہے یہ اس سے نکل کر تو بھاگ نہیں سکتا۔
یہ فرشتوں کی پکڑ سے باہر جا نہیں سکتا۔ قرآن میں سورہ قاف کے اندر ہے نا، ٹھیک ہے نہیں ہے، کہ قریب سے در لیا جائے گا، قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا۔ سورہ قاف کس سپارے میں بھائی ہیں؟ نہیں 15 نہیں، 27 کے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، نہیں 15 نہیں بھائی، 27 کے آخر میں بھی نہیں مل رہا مجھے، 26 کے آخر میں لو، یہ پہلے تم فیصلہ کر لو کس کی؟ حجرات کی بات آ گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اللہ اکبر، یہاں پر بھی وہی ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، آگے کیا ہے؟ چلو بھائی پڑھو، یہ اب جلدی میں مجھے نظر بھی نہیں آ رہا۔ کوئی حافظ صاحب آئیں گے؟ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا أَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، یہ کس صورت میں؟ بہرحال چلو چھوڑو، یہ حافظوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ میں تو حافظ نہیں ہوں بھائی، میں پہلے اپنے بتا دوں، کہیں گے آپ سمجھیں گے میں حافظ ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو فرمایا کہ کوئی انسان میری دسترس سے باہر جا، نہ میرے آسمان سے نکل سکتا ہے، نہ میرے فرشتوں سے وہ نکل کر بھاگ سکتا ہے، اور جہاں تک میرے حکومت ہے، میرا تاج و تخت ہے، وہ میرے تاج و تخت سے نہیں نکل کر بھاگ نہیں سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، آج نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، پر تم بھاگ سکتے ہی۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے یوم موعود، اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اولین اور آخرین کو وہاں جمع کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں اگر میری پکڑ تم پر بظاہر نہ آئی تو جاؤ گے کدھر؟ قیامت میں تو آؤ گے، جاؤ گے کدھر؟ بہت دفعہ کافروں پر دنیا میں پکڑ نہیں آتی، اللہ نے ان کا سارا کھاتا آخرت کے لیے رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا کہ مومن کی کچھ دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے، یعنی اس کے اثرات دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے کسی بھی شکل میں، قیامت کا دن جب اس کو اجر ملتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ یہ کس چیز کا؟ اللہ کہتے ہیں تو نے یہ دنیا میں مانگا تھا، جی کچھ اس کے اثرات تمہیں نظر آئے تھے؟ نہیں، کہا آج یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس وقت آدمی ہاتھ میں لے گا کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور سارا مجھے آج ملتا اس کا اجر۔ تو کچھ کافر دنیا میں پکڑے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ گے کدھر؟ آؤ گے میرے پاس۔ والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے شاہد اور مشہود کی۔ شاہد اور مشہود کیا ہے؟ علماء نے بہت سی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں جو آسان، اور شاہد اور مشہود یہ ایک زمانہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے کی بات ہے، جب دین عیسوی تھا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک کاہن تھا، وہ بادشاہ اس کاہن سے خبریں لیتا رہتا تھا، جس طرح آج بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، یہ پومسٹ اور اس قسم کے نجومیوں اور ہاتھ دکھانے والے ان کے نرغے میں رہتے ہیں۔ وہ کاہن بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ اپنا کوئی معتمد اعتماد والا کوئی جوان بچہ مجھے دو، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں وہ اپنا علم اس کو سکھا دوں تاکہ تیرا کام چلتا رہے، آگے تیری نسلوں کا بھی فائدہ ہوگا۔
اس نے ایک بچہ ہوشیار زیرک اس کے حوالے کیا، وہ اس سے کہانت سیکھنے جاتا تھا۔ راستے میں ایک راہب تھا جو دین عیسوی جو اس وقت رائج تھا اس کی وہ تعلیم دیتا تھا۔ یہ بچہ اس راہب کے پاس اٹھنا بیٹھنا راستے میں پڑتا تھا، شروع ہوا اور اس سے متاثر ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آتا وہ گھر سے کاہن کے پاس جانے کے لیے تھا، راستے میں اس نے اسلام قبول کیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شیر راستے میں بیٹھ گیا، راستہ بند تھا اور وہ ایک درہ تھا، لوگ وہاں سے خوف کے مارے گزرتے نہیں تھے اور وہ وہاں سے ہٹتا نہیں تھا۔ اس طرح بچے نے یوں کہہ کر اس پر پتھر مارا کہ اللہ اگر یہ راہب سچا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے یہ تیرا دین ہے، تو میرے اس پتھر سے یہ شیر مر جائے۔ اس نے یہ کہہ کر پتھر مارا تو شیر کو پتھر لگتے ہی شیر ڈیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لوگوں نے بچے کو چک لیا کہ اس کی بہادری، اس کی جرأت اور ساتھ ساتھ اس کی جناب علی کہ یہ یار ایک پتھر مارا تو شیر ڈیر ہو گیا، یہ کیا چیز ہے۔ اسی اثنا میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں اندھا ہوں، اگر تم جناب میرے لیے، آپ کون ہیں؟ لوگوں نے پوچھا جی آپ کس طرح کیسے؟ اس نے کہا میں دین عیسوی پر ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے اور میں نے یہ کہہ کر اس کو پتھر مارا ہے۔ تو لوگ، ایک بوڑھے نے کہا جی میں اندھا ہوں، میرے لیے مجھے بینائی دو تو میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے کہا بینائی تو اللہ دے گا، اگر تو اسلام قبول کرتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اس نے کہا میں اسلام قبول کروں گا اگر مجھے بینائی مل گئی۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو بینائی دے دی۔ دیکھتے دیکھتے بات پھیلتی چلی گئی، بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو اس کو بھیجا تھا کہانت سیکھنے، یہ کدھر جا پڑا؟ اس نے کہا پکڑو ان کو۔ وہ راہب کو اس نے قتل کر دیا، وہ بوڑھا اندھا جو بینا ہو گیا تھا اس کو بھی قتل کیا، اور اس بچے کو اس نے کہا بادشاہ نے کہ اس کو اس طرح نہیں، اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، ادھر سے گراؤ تاکہ پتہ لگے کیسے لڑکتا ہے۔ وہ پہاڑ سے گرانے کے لیے جو لوگ لے کر گئے اس کے فوجی، وہ خود مر گئے، بچا واپس۔ اس نے کہا اس کو دریاؤں میں سمندروں میں لے جاؤ، بیچ سمندر میں ڈوبو، وہ لے جانے والے ڈوب گئے، یہ واپس۔ مطلب جو بھی تدبیر کرے وہ الٹی پڑے۔ اس نے یہ کام کیا کہ اس کو دیکھ کر لوگ دڑا دڑ مسلمان ہونے لگے۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، اللہ خود انتظام کرتا ہے کہ اسلام کو کیسے پھیلانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 9/11 کے بعد اسلام زیادہ پھیلا تھا افغانستان میں، امریکہ کے آنے کے بعد اسلام زیادہ پھیلا۔ پھر جس طرح ذلت اور رسوائی سے جانا ہوا اس کو، اسلام زیادہ قوت سے پھیلا۔ اس نے سارے مسلمانوں کو گرفتار کروایا اور خندقیں کھدوائی اور اس میں آگ لکڑی خوب جلائی اور ان مسلمانوں کو اس کے اندر پھینکنا اس نے شروع کیا کہ اپنے دین سے واپس آتے ہو، جو ہمارا دین ہے اس پر آتے ہو، یا میں تمہیں سزا دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہمیں مرنا منظور ہے، ایک دن ویسے بھی موت ہے، پر ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اسی دوران میں ایک عورت بھی لائی گئی جس کے گود میں بچہ تھا، اس کے فوجیوں نے بچے کو چھین کر تو پہلے پھینکا، قریب تھا کہ عورت ڈگمگا جاتی، اندر سے بچے نے آواز دی اماں دیکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں گلے گلزار ہے، آنے میں دیر نہیں کرو، جلدی آؤ۔ ماں بھی کود گئی۔ یہ اس بچے کی کرامات تھی، اللہ نے اس کے ذریعے ایک بڑی مخلوق کو ہدایت سے نوازا۔ پھر اس بچے کو اس نے خود ترکیب بتائی کہ تم یوں کہہ کر مجھے مارو تو میں مر سکتا ہوں کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے اس کو مارتا ہوں۔ ٹھیک ہے،
پھر اس نے اس طرح اس کو مارا تو مر گیا، وہ شہید ہو گیا، لیکن اسلام کا سکہ جما دیا، اس کا قرآن میں یہ ذکر کر رہا ہے، قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو وہاں پر جمع ہوئے اور مسلمانوں کی خندقیں کھودی، مشہود سے مراد مسلمان ہیں، شاہد سے مراد جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دی، آنکھوں سے دیکھتے رہے، آگے اس کا ذکر ہے، تماشا دیکھتے رہے، قہقہے لگاتے رہے، مسلمانوں کی چیخ و پکار پر وہ ہنستے تھے۔ اور مشہود مسلمان جو تکلیف میں مبتلا کیے گئے، اللہ کہتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تکلیف کس کو دی گئی، دینے والے کون تھے۔ وہ میرے دسترس سے باہر نہیں ہے، اس آسمان سے باہر نہیں نکلے ہوئے، قیامت سے وہ پیچھے نہیں رہ سکتے۔ جنہوں نے مسلمانوں کو یوں خندقیں کھود کر اس میں آگ جلا کر ان کو جلایا اور تڑپایا، میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جنہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا اور جلنے کو مرنے کو قبول کیا، میں ان کو بھی جانتا ہوں، دین کی خاطر قربانیاں دینے والوں کو بھی جانتا ہوں۔ قتل اصحاب الاخدود، اسی کا آگے ذکر ہے، خندقیں کھودنے والے مارے جائیں، ہلاک ہوں، برباد ہوں، خدا کی مار ہو ان کے اوپر جنہوں نے خندقیں کھودی۔ النار ذات الوقود، خندقیں بھی وہ کہ جو آگ سے بھر دی، انہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھود کر اس کے اندر آگ بھری، اور پھر مسلمانوں کو اس میں جھونکتے رہے، لیکن مسلمان اس میں جانے کو قبول کیا، کفر میں واپس آنے کو قبول نہیں کیا۔ یہی حال مکے والوں کا تھا، مکی صورت ہے۔ اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے کہ آج خباب اور بلال گرم ریت پر، تپتی ریت پر اور انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر انہوں نے اپنی ساتھیوں کے لیے اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی، دیکھو ذرا میری کمر کو گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ کہا یہ کیسا کیا معاملہ ہے؟ کہا آگ کے انگارے خوب سلگاتے تھے مشرکین، اور پھر مجھے اس کے اوپر ننگا لٹاتے تھے، میرے خون اور پیپ سے وہ انگارے بجھتے تھے۔ یہی حال مکے والوں کا، مکے میں مسلمان دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، اور کافر اپنے پورے غرور اور تکبر میں تھے، دانت پیستے تھے، جو جہاں ملتا تھا کمزور مسلمان اس کو وہاں لٹا دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا کہ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے وہاں نماز پڑھتے تھے، اونچی تلاوت کرتے تھے، اور انہوں نے روکا۔ ابو بکر نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تو انہوں نے ہلا مارا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ موجود ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے مکے میں۔ ابو جہل، اس نے نبی اسلام سورہ علق اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس میں ذکر ہے، اس نے نبی اسلام سے کہا کل سے میں تجھے یہاں نہ دیکھوں، کیونکہ وہ چودھری بنا ہوا تھا، مکے کا رئیس تھا، سردار تھا۔ اس نے کہا میں تجھے کل سے نہ دیکھوں ادھر، محمد نظر نہ آنا مجھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس کا ذکر ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، نبی اسلام نے کہا اپنا کام کر، میں کل تجھے نہ دیکھوں۔ نبی اسلام اگلے دن بھی گئے تو اس نے کہا ہے میں نے منع کیا ہے اور یہ پھر آ گیا ہے۔ کچھ لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا ہاں چودھری صاحب دیکھو جی، سردار صاحب، تو وہ نبی اسلام کی طرف بڑھا، آپ نماز میں مشغول تھے، لیکن ایک دم پیچھے کو واپس پلٹا۔ لوگوں نے کہا کی گل ہو گئی سردار صاحب، کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کا پہرا لگ گیا تھا اور آگ کا انہوں نے حلقہ بنا لیا تھا۔ حدیث میں آیا کہ اگر یہ آگے بڑھتا ایک قدم اور تو جل کر بسم ہو جاتا وہیں پر۔
اور یہی ابو جہل تھا. ایک موقع پر اس نے لوگوں، نبی اسلام نماز پڑھ رہے تھے، اس نے لوگوں کو، وہاں پر نوجوانوں کو کہا یار فلاں قوم نے، قبیلے نے اونٹ ذبح کیا ہے، اجری پڑی ہوئی ہے، کون ہے جو لائے گا؟ کچھ جوان کھڑے ہوئے، جی ہم لائیں گے، بازاری قسم کے لوگ. اور اس نے ان کے ذریعے وہ اجری منگوا کر، نبی اسلام سجدے میں تھے، اس نے اجری اوپر رکھ دی تھی. مسلمان اس طرح کمزور تھے. اللہ نے یہ بتایا یہ کمزوری ہمیشہ رہنے والی. میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ خباب آگ کے انگاروں پر لیٹ رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ بلال تپتی ہوئی ریت. حاجی جانتے ہیں کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں کہ مکے کی دھوپ کی تپش دماغ کو گما دیتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بڑا رومال نہیں ہے یا چھتری نہیں ہے تو بندہ جناب برداشت ہی نہیں کر سکتا. اور وہ تپتی ریت پر، پتھریلی زمین پر ان کو لٹا کر اوپر وزنی پتھر رکھ دیا کرتے تھے. آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی ظلم ہو رہا ہے. آج غزہ اور فلسطین میں مسلمانوں کے لیے وہاں آگ کی خندقیں ہیں. تقریباً علماء نے لکھا ہے 12,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. ان خندقوں میں کتنے مسلمان جلائے گئے؟ 12,000 مسلمان جلائے گئے تھے بیک وقت. آج پوری دنیا میں کفر نے مومنین کے لیے اسی طرح خندقیں کھودی ہوئی ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میرے علم سے باہر نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہاں جائیں گے، نہ میرے زمین آسمان سے نہیں نکل سکتے، قیامت سے باہر نہیں ہو سکتے. آگے اسی کا ذکر ہے. قتل اصحاب الاخدود، مارے جائیں خندقوں والے، النار ذات الوقود، کہ جنہوں نے خندقوں کو آگ سے بر دیا. اذ ہم علیہا قعود، پھر اس کے اوپر خود بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے. اتنے سنگ دل کہ ان لوگوں کی ہائے وائے چیخ و پکار ان کے اوپر اثر ہی نہیں کر رہی. آج دیکھیں غزہ اور فلسطین کے مسلمان، یہ پولیو کے قطرے، یہ کون ہے پولیو والا جو پولیو کے قطرے پلاتا ہے پوری دنیا کو؟ بل گیٹس. اس کو ہماری بڑی فکر ہے کہ یار یہ مسلمانوں میں معذور لوگ پیدا نہ ہوں، پوری دنیا میں صحت مند توانا معاشرہ بنے. اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ کشت و خون جو فلسطین میں ہو رہا ہے، لیکن سارے بیٹھ کر کفر تماشا دیکھ رہا ہے. سارا کفر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے. اذ ہم علیہا قعود، ان خندقوں کے کناروں پر یہ وہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. سنگ دل اتنے. کہاں گیا آج کا امریکہ؟ کہاں گیا یہ جناب علی بڑی طاقتیں، بڑی ہمدرد انسان کی بننے والی؟ آج ان میں غزہ میں بچوں کی چیخ و پکار وہ نہیں سن رہے. اذ ہم علیہا قعود، اللہ ان کی سنگ دلی بیان کرتے ہیں. یہی سنگ دل مکے والے بھی تھے. اس سے پہلے اصحاب الاخدود خندقوں والے تھے. یہی سنگ دلی آج بھی مسلمان کے ساتھ، مسلمانوں کی چیخ و پکار سے وہ ذرا فرق ان کو نہیں پڑتا. اور چھوڑو یار کافروں کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، مسلمانوں کو فرق پڑا ہے؟ کتنے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ پوچھے نا، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کے دل غم زدہ ہیں؟ کتنے لوگوں کے دل افسردہ ہیں؟ رات میں ایک ویڈیو آئی تھی، ایک پیغام سا آیا تھا، وہ بہت اچھا تھا، بڑا مؤثر تھا. اس نے کہا خیبر کا موقع آج بھی ہے. خیبر کو مسلمان بھول گئے ہیں. خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا، مدینہ منورہ کے قریب میں تھا. نبی اسلام نے اس کو فتح کیا تھا، اور وہاں سرمایہ دار یہود رہتے تھے. جیسے سمجھ لو آپ کا ڈیفنس، کہ ڈیفنس میں غریب آدمی کا کام نہیں ہے. اس طرح خیبر ان کی وہ کالونی تھی جہاں ان کے رئیس، جاگیردار، سرمایہ دار یہودی رہتے تھے. تو اور یہ حقیقت ہے کہ یہود آج تک خیبر کو بھولے نہیں ہیں.
افغان جہاد میں نعرہ لگتا تھا، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، اے یہودیو خیبر کا دن یاد رکھ لو، محمد کا لشکر پھر آ رہا ہے، وہ دن تمہیں پر دہرانے کے لیے۔ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ لیکن آج جیش محمد سویا ہوا ہے، غفلت کی نیند، غفلت کی چادر تانے سویا ہوا ہے۔ نبی اسلام جب وہ قلعہ بند ہوئے، قرآن میں ذکر ہے، وہ نیچے نہیں آتے تھے، بڑے بڑے قلعے تھے اور اوپر ان کے مورچے تھے، وہاں سے بمباری کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے، مسلمان قریب جا نہیں سکتے۔ 1 مہینے تک مسلمان صرف محاصرہ کر کے بیٹھے رہے، کچھ نہیں کر سکے، اور انہوں نے پہلے سے راشن جمع کر لیا تھا اپنا اندر، بیٹھے تھے، کھا پی رہے تھے، پہرے دے رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ نبی اسلام کے حکم کے مطابق ان کے درخت کاٹنے شروع کر دیے، کہ تسی نہیں تھے توڑے درخت تھے ساڑے کول نے۔ کھجور کا درخت آسانی سے پھل نہیں دیتا، 25 سال لگتے ہیں، اور ان کی ساری معیشت انہی کھجوروں پر تو تھی، وہ بہت بڑے کاروباری تھے کھجور کے۔ ان کی فصلیں اور کھجوروں کو جب مارا گیا، انہوں نے کہا تمہاری دشمنی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے کھجوروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ کہا توڑا دل ساڑنا ہے، تسی تے قابو نہیں آندے، اینج تمہارا دل تو جلے گا نا کہ ہمارے باپ دادوں نے جو کھجوریں لگائی تھی، جن پر ہماری معیشت کھڑی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اللہ کی رضا سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ آج ہم یہ تو کر سکتے ہیں، حقیقت ہے میں کسی بھی اس طرح کے پیغام سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا اس طرز کے پیغام سے میں متاثر ہوا۔ اس نے کہا ہم یہود کا مقابلہ یوں تو کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کی درختوں کو کاٹیں، ان کی معیشت کو کاٹیں اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کو نقصان پہنچے۔ بالکل جس طرح یہ بات میرے دل میں اتری ہے نا، پہلے کبھی ایسے نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کریں پورے دنیا سے۔ او بابا، وہ فرانس نے جو نبی اسلام کی توہین کی تھی، پورے عالم اسلام نے متفقہ طور پر فرانس کا بائیکاٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور فرانس کا سفیر جا کر سعودیہ کے پاؤں پڑ گیا تھا، منتیں ترلے شروع کر دی تھی، ان کی معیشت کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں بائیکاٹ ہو گیا تھا فرانس کی چیزوں کا، اور فرانس کا صدر سعودیہ کے پاؤں پڑ گیا تھا جا کر۔ کوئی خدا دا، اللہ کا واسطہ، اللہ اذ ہم علیہا قعود، وہ وہاں خندقوں کے اوپر بیٹھے سنگ دلی، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ یہ کیوں کر رہے تھے؟ اب وجہ اللہ بتا رہے ہیں، کیوں انہوں نے یہ ظلم کیا، خندقیں کھود کر، آگ سے بھر کر مسلمانوں کو اس میں کیوں جھونکا؟ وما نقموا منہم، انہوں نے ان سے کوئی اور انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، بدلہ اس بات کے لیے کہ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا جرم یہ تھا ایمان والوں کا کہ یہ ایک اللہ غالب پر، الحمید جو خود سے صفتوں والا ہے، اس پر ایمان لائے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا، انہوں نے کہا ہم کسی گردوارے میں نہیں جائیں گے، کسی گرجے میں نہیں، کسی کنیسے میں نہیں، کسی آستانے پر، مقبرے پر، مندر پر، مزار پر نہیں جائیں گے، ہم اپنا اعتماد صرف اللہ پر رکھتے ہیں جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، جس نے ہمیں بنایا، ہم حاجت براری، مشکل کشائی بھی اسی سے چاہیں گے۔ ایک اللہ پر ایمان کے جرم میں انہوں نے ان کو زندہ جلایا، ان کو اور کوئی جرم نہیں تھا۔ آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے یہی جرم ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن افسوس ان مسلمانوں پر، نام نہاد مسلمانوں پر، جو اللہ پر یقین بھی نہیں رکھتے۔ ان کا یقین مزاروں پر، آستانوں پر، مندروں پر ہے کہ رب ساڑی سندا نہیں تے انہاں دے آنکھیں نو موڑدا نہیں۔ ان کا یقین اللہ پر نہیں ہے، ان کا یقین بابوں کے اوپر ہے، ان کا یقین مردوں پر ہے۔ جو زندہ ہے وہ تو نہیں سنتا، تے جڑا مو گیا ہے، مویا ہے، مرنے والا ہے، مر گیا ہے،
اس کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سنتا. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے قبضے میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس پر ایمان کا لانا جرم بن گیا. کائنات کا خیر و شر جس کے قبضے میں ہے، اس پر ایمان جرم بن گیا. کہ بندے نے یہ کہا میری حاجت براری، مشکل کشا، ہدایت رسی، فریاد رسی، مدد دستگیری اس در کے سوا کہیں سے بھی نہیں ہوتی. خیر و شر، نفع و نقصان، بلا اور برا، یہ صرف اور صرف اللہ واحد کے ہاتھ میں ہے. کسی نبی ولی امام کے ہاتھ میں ایک رتی کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے. یہ اختیار میرے اللہ کو ہے بس، ما فوق الاسباب. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آج اللہ کے لیے اللہ پر ایمان جرم ہو گیا، اللہ کو پتہ ہے. قرآن میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم کیا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ ڈیل دے رہا ہے، ان کی پکڑ نہیں کر رہا، تو یہ نہ سمجھنا اللہ بے خبر ہے. بے خبر نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ نے ان کو مہلت دی ایک ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اللہ پکڑے گا، پھر آنکھیں باہر آ جائیں گی. اور سنو، وہ تو تھے جو تھے اصحاب الاخدود، خندقوں والے، لیکن ایک ضابطہ سنو. اللہ کہتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جس کسی نے بھی ایمان والوں کو ستایا، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ستایا، ایمان کی وجہ سے ان کو تکلیف دی، ان کو اذیت دی کسی بھی طریقے سے، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہیں کی، ان کے اندر ذرا ترحم نہیں آیا، احساس پیدا نہیں ہوا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. جائیں گے کدھر؟ آئیں گے میرے پاس، یا آسمان زمین سے باہر نہیں جا سکتے، قیامت سے غیر حاضر نہیں رہ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے وہاں جلنے والا عذاب، کہ ہمیش ہمیش کے لیے جلتے رہیں گے. انہوں نے تو تھوڑی دیر کے لیے جلایا نا، تھوڑی دیر کے لیے مر گئے، خلاص ہو گئے، اور یہ ہمیش ہمیش میں جلتے رہیں گے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو یوں جلایا اور ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ نے جب مسلمان سارے شہید ہو گئے تو اللہ نے اس آگ کو باہر نکال دیا. ایسی بھڑکی، جتنے بیٹھے ہوئے تھے تماشا بین، سب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اللہ نے کہا ہوں ہنسو، کیوں ہنستے ہو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اب یہ ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے. فرمائے جو بھی مومنوں کو ستائے گا ہمارے پاس اس نے آنا ہے، پھر ہم دیکھ لیں گے. آج مسلمانوں کو جتنا بھی ستایا جا رہا ہے، اور کسی دیندار کو دین کی وجہ سے ستانا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینا ہے. حدیث میں من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی یار اور دوست کو ستایا، میں اللہ خود اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کہ یہ توحید بیان کیوں کرتا ہے، یہ سنت کی بات کیوں کرتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس وجہ سے مخالف، یہ نماز کی بات کیوں کرتا ہے، یہ سود خوری پر ہر وقت سود خوروں کے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے؟ تو کوئی سود خور، کوئی راشی، کوئی 2 نمبر شخص اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ جناب یہ رشوت کو حرام کہتا ہے، سود کو حرام کہتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. اس بنیاد پر اگر مخالفت کر رہا ہے اور وہ ایمان والوں کو ستا رہا ہے، وہ سود خور، وہ راشی، وہ زانی، اس کا ہاتھ اوپر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھاری ہے، اور وہ اپنے اثر رسوخ اور اپنی طاقت اور اپنے مال سے مسلمان کو ستا رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر توبے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، تو میرے جہنم اس کے لیے تیار ہے. دنیا میں نہیں پکڑا تو آخرت میں تو آئے گا. اس کے بعد ایمان والوں کو ہدایات دی.
کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو انہوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے دنیا کے تقاضے نہیں دیکھے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ برا کہیں گے، لوگ تکلیفیں دیں گے، نہیں، وعملوا الصالحات، ایمان کے تقاضوں پر چلتے رہے، اعمال صالحہ کیا، لوگوں کی پرواہ نہیں کی، کون اچھا کہتا ہے، کون برا کہتا ہے، کون زندہ باد، کون مردہ باد، کون ستاتا ہے، لوگوں کی ایذا پر صبر کرتے رہے، اعمال صالحہ پر لگاتار برابر جھکتے رہے، اللہ کی طرف ان کا سفر بڑھتا چلا گیا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گی جن کے محلات کے آگے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، اس دنیا کی مشقت اور مصیبت کے بدلے میں یہ جنت مل جانا، یہی بڑی کامیابی ہے، جس کو اللہ بڑی کامیابی کہتے ہیں۔ کتنی بڑی، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف ہے، برداشت کرو یار۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کو کتنی ناراضگی اور غصہ ہے، سنو کہیں بے خبر نہ رہنا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بڑی ہی سخت ہے، اور دوسری قرآن میں آتا ہے بڑی دکھ دیتی ہے، بڑی درد دیتی ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، تم رب کی پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتے۔ او جی اسی تے مر جانا ہے تے بعد اس کیڑے پوچھنا ہے، اللہ نے کہا یہی تمہاری غلطی ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، اسی نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہے، پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، تو پھر ہم سمجھ لیں کہ جی ساری بخشش نہیں ہو سکتی، اگر کسی نے مسلمانوں کو عذاب دیا ہے، تکلیف دی ہے، تو کیا بخشش کے راستے بند ہو گئے؟ کہا نہیں، بند نہیں ہو گئے، ہم نے تو توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ اگر زیادتی ہوئی ہے اور توبہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر جہنم ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ کی رحمت پر قربان جاؤں، اللہ اتنے ظلم کے بعد پھر بھی راستہ کھولے ہوئے، آؤ توبہ کر لو، معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ جنگ احد کے موقع پر نبی اسلام جب زخمی ہوئے تھے، سر مبارک میں خود گھس گیا تھا، آپ خون ہو گئے تھے، آپ کے دانت، پہلے دو دانتوں کے ایک ٹکڑا بھی شہید ہوا تھا۔ نبی اسلام نے کہا وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا اور خون کر دیا، اور جس نے اپنے نبی کے دانت توڑے، سر کو زخمی کیا۔ یعنی نبی اسلام نے ان کے ایمان کو بعید سمجھا، اب ان کو ایمان ملا نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں وہی اتار دی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، میرے حبیب یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، ایمان دینا نہ دینا آپ کا اختیار نہیں ہے، ظلم کیا ہے انہوں نے، زیادتی کی ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو ان کو توبے کی توفیق دے دے گا، نہیں تو ان کو سخت عذاب دے گا۔ آپ یہ بات نہ کریں کہ ان کو ایمان کیسے مل سکتا ہے۔ پھر اسی جنگ احد کے بعد سب سے بڑا نقصان جنگ احد میں کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ خالد بن ولید۔ اللہ نے اسلام دیا یا نہیں دیا؟ پھر میرے نبی نے اس کو سیف اللہ کا لقب دیا یا نہیں دیا؟ ابو سفیان تینوں جنگوں کا مین مہرہ تھا، لیکن اللہ نے ایمان سے سرفراز کیا، اللہ نے توبے کے دروازے کھلے ہوئے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا ہے، تم معافی تو مانگو۔ الودود، صرف بخشتا نہیں ہے، پھر محبت بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے آپ کو ستایا بہت زیادہ، آج وہ اس کو احساس ہوا، توبہ کر رہا ہے، تو کہتا ٹھیک ہے آپ کو میں نے معاف کر دیا، لیکن وہ دل سے معاف انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضے، وہ اس کے لیے نہ ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے بھی حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا تھا، ٹھیک ہے نہیں، اس کو کہا تھا ذرا تھوڑا سائڈ پر رہا کرو، سامنے نہ آؤ، انسان ہے، لیکن اللہ کا معاملہ اور ہے۔ اللہ نے کہا صرف یہ نہیں کہ بخش دوں گا، محبت بھی کروں گا، تم سے محبت کروں گا۔ الودود ذو العرش المجید، کیوں بھاگتے ہو؟ عرش والا ہے، بزرگیوں والا ہے، جو بزرگی اس کو ہے وہ کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تم نے بزرگ کے پاس جانا ہے، عظمتوں والے کے پاس جانا ہے، تو اللہ کے در سے بڑی عظمت کسی اور در کے پاس ہے ہی
نہیں، نہ قبروں والوں کے پاس، نہ آستانوں والوں کے پاس، نہ مندر والوں کے پاس، نہ مزاروں والوں کے پاس، نہ درباروں والوں کے پاس۔ عرش کا مالک ہے۔ عرش کائنات میں، عرش کی مثال دماغ کی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں چلتی ہیں، اس سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ۔ دنیا میں باغ و بہار، خیر و شر، اچھائی برائی کا سارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عرش الہی کے ساتھ ہے۔ کہا یہ خیر و شر تو اس کے قبضے میں ہے، اور وہ بزرگیوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ فعال لما یرید، اور وہ ایسا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اس نے جو کہنا ہے وہ ہو جانا ہے۔ کیوں اس کا در چھوڑ کر غیر کے آگے ذلیل ہو رہے ہو؟ مردوں کے آگے، جن کو اپنے ہاتھوں سے تم نے دفنایا ہے، ان کو حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو، ان کو بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہو۔ اس اللہ کے در پر آؤ جس کے امر سے سارے کام خود بخود وجود میں آتے ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ حل عطا کا، دو آیتیں رہ گئی۔ حل عطا کا حدیث الجنود، میرے حبیب کیا آپ کے پاس کفار کی لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ کون سے کفار؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمودیوں کے لشکر۔ فرعون کے جاہ و جلال مشہور تھا، اور یہ مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ مسلمانوں کو زندہ کھڑا کر کے دیوار کے ساتھ لگا کر، ٹھیک ہے نہیں، کیل ٹھوک دیا کرتا تھا، زندہ ان کے کیل ٹھوک کر ان کو تختہ بنا دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، یہ تھی بنی اسرائیل میں سے تھی۔ فرعون نے ان سے لو میرج کی تھی، لیکن جب ایمان قبول کیا، اور بڑی محبت کرتا تھا فرعون اس سے، اس نے ہی دیکھ لو کہ فرعون موسیٰ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا جب وہ دریا سے نکلے تھے، وہ سارا واقعہ ہے، تابوت کے اندر سے بچے، تو اس کو قتل سے روکنے والی یہی آسیہ تھی۔ اس نے آسیہ کے کہنے پر فرعون کا قتل نہیں کیا تھا، اتنی محبت کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے ایمان قبول کیا، کہاں گئی وہ محبت؟ اس نے زندہ آسیہ کو کھڑا کر کے اس کی کھال اجڑوا دی تھی۔ جی ہاں، اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فرعون نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ قوم سمود نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ بڑے بڑے تھے، قداور تھے یہ۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اور یہی حال ان مکے کے کافروں کا ہے، اور پہلے والوں میں انہوں نے بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ سب فرعونی، سمودی، مکے والے، یہ سب قیامت کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم یہ ظلم و ستم کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کے ایمان کی وجہ سے، اعتماد علی اللہ کی وجہ سے، ایک اللہ پر ان کے کامل بھروسے ہونے کی وجہ سے ان کو یہ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ تو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ جری ہو چکے ہیں۔ یہی حال مکے والوں کا بھی ہے، اس لیے جری ہو چکے۔ یہی حال آج اسرائیل کا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور یہ جائیں گے کدھر؟ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ جو قیامت کو جھٹلا کر، اللہ کے حکموں کو جھٹلا کر مسلمانوں کو تختہ مشرق بنانے والے، جائیں گے کدھر؟ اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، اور یہ مکے والے تو قرآن پر توجہ ہی دے رہے، ان کو اقوام سابقہ، اقوام گزشتہ کے حالات سنا کر ان کو سیدھے راستے پر لگایا جا رہا ہے کہ جو کام فرعون اور سمود نے کیا، جو کام اصحاب الاخدود نے کیا، وہ تم مت کرو، ورنہ اسی انجام سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ مسلمانوں کو ستانے کا جرم معمولی جرم نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جاؤ کام کرو اپنا، ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو کیڑے قرآن دی گلاں کرنا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، بار بار پیغام دیے جا رہے ہو، بار بار بتا رہے ہو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، نہ تینوں مندے ہیں نہ تیرے قرآن نو مندے ہیں، کام کر اپنا۔
قوم نوح نے کہا تھا بل نظنکم کاذبین، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں کہ تم دعوے نبوت میں اور تمہارے متبعین تمہاری تصدیق میں جھوٹے ہو، جھوٹے اندھے ٹولہ ہے۔ اللہ نے کہا اچھا بل هو قرآن مجید، انہوں نے قرآن کو جھٹلایا، نہیں یہ قرآن تو بڑی شان والا ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہے۔ جاؤ گے کدھر؟ کہاں گے فرعونی، کہاں گے قوم سمود، کہاں گے اصحاب الاخدود، خندقیں کھود کر مسلمانوں کو جلانے والے، لگ پتہ جائے گا۔ قرآن کی بات عام بات نہیں ہے، معمولی باتیں نہیں ہیں۔ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ثبت ہے، لکھا ہوا ہے، جو وہاں ہے وہ ہو کے رہے گا، جو قرآن میں ہے وہ اسی طرح ہوگا۔ یہ ہر قسم کی تحریف سے، تبدل سے پاک اور صاف کتاب ہے، اس کی باتیں پرفیکٹ اور سچی اور برحق ہیں۔ نہیں تو وقت انتظار کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج کی صورت کا حاصل خلاصہ یہی ہوا کہ اگر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ایمان ان کا جرم بن گیا ہے لوگوں کی نظر میں، تو اللہ تو غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ اصحاب الاخدود سے غافل نہیں رہا، بڑا تماشا لگایا انہوں نے، فرعونیوں نے کم تماشا لگایا، قوم سمود نے کم تماشا لگایا، ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی تگڑا ہو تو میدان میں آ کر دکھائے۔ آج امریکہ کو یہی غرور ہے کہ ہم سے تگڑا کوئی نہیں، پوری دنیا پر وہ بدماش بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کوئی غلط نہیں، ٹھیک ہے نہیں، اللہ واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ قرآن پر مان لو کہ یہ قرآن عظمتوں والا، شان والا، بزرگی والا ہے، اور اس کے جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ اٹل ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ اگر اس سے نظریں چراؤ گے، آنکھیں چراؤ گے، آنکھیں بند کرو گے، تو پھر اس کا نتیجہ اور انجام بہت برا نکلے گا، جیسے اقوام گزشتہ کے حق میں برا نکلا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔